اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورۃ نساء کی ترجمہ تفسیر کی جو آج کی کلاس کا لیکچر ہے وہ 101 آیت سے لے کر 127 تک ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ اب پھر یہ شریعت کے کچھ احکام آ رہے ہیں، گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف ہے، اہل ایمان کی طرف۔ شریعت کے احکام، عبادات سے متعلق تفاصیل۔ اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں۔ ان خفتم ان یفتناکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ہے قصر صلاۃ، لیکن صلاۃ الخوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں قصر کا حکم ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتحال تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا لشکر الگ الگ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک لشکر کے ساتھ نماز پڑھیں تو دوسرے لشکر کو محرومی کا احساس ہوتا۔ لہٰذا آپ دیکھیے ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ اپنا اسلحہ لے کر چاق و چوبند رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کریں، کھڑے رہیں ان کے پیچھے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے، دوسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں، دوسری رکعت مسلمانوں نے خود ادا کر لی۔ اب جب انہوں نے سلام پھیر لیا وہ اٹھ کر چلے گئے، پھر وہ پہلا گروپ جو پہرے پر تھا، جو نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گیا، اور جو نماز پڑھ کر فارغ ہو چکا گروپ تھا وہ پہرے پر چلا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز پڑھی تو ان کی ایک رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا اور اس گروپ نے ایک رکعت از خود ادا کر لی۔ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے شرف سے محروم نہ رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ دوسرا گروپ جو ہے اس کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں بھی، اپنا بچاؤ بھی اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اپنے اسلحے سے غافل نہ ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے مال و اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ تم پر ایک دم حملے کے لیے ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حل نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ اسلحہ تو اپنا رکھ دو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو کہ اچانک کوئی حملہ ہو جائے تو اگر تلوار، نیزہ سب کچھ اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے، اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ الگ رکھ دیا جائے، ڈھال اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کوئی حملہ ہو تو کم از کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو تو بچا سکے اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ،
تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سواریوں پر چلتے ہوئے۔ وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر، وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جیسے سورۃ جمعہ میں آیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللہِ وَاذْكُرُوا اللہِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ہر حال میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اَوْرَدِّمُوا سورہ ہے، اَوْرَدِّمُوا مسنونہ ہے۔ ان سے اپنے ذہن کو اور اپنے قلب کو ایمان کے ساتھ تر و تازہ رکھو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے، یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے، صلاۃ الخوف، جب تمہیں امن حاصل ہو جائے اور خوف جاتا رہے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو پھر نماز قائم کرو، جیسے کہ نماز قائم کرنے کے آداب ہیں، اس کی شرائط ہیں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے اور موقوت ہے اپنے اوقات میں، اور ان اوقات کے ضمن میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن آپ کو نماز پڑھائی، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، دوسرے دن 5 نمازیں آخر وقت میں، اور بتایا کہ ان کے مابین وقت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ پڑو۔ اب تو یوں سمجھیے کہ جو حق و باطل کی جنگ ہے وہ آخری مرحلے کو پہنچ گئی ہے، اب آخری مرحلے میں آ کر تھک نہ جانا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ان کا پیچھا کرنے میں سست نہ پڑو، ہمت نہ ہارو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی الم پہنچتا ہے، بے آرامی ہے کوئی پہنچی ہوئی، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ تو کیا انہیں نہیں پہنچتا؟ انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی تو جنگ کر رہے ہیں، وہ بھی زخم کھاتے ہیں، ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں، ساری تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں جو تمہیں پہنچ رہی ہیں، یعنی دشمنوں کو بھی سب تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللہِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے۔ تمہیں تو جنت کی امید ہے، تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تمہیں ان سے کہیں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ تو آخری آیت تھی سورۃ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ان سے تو بڑھ جانا چاہیے صبر کے اندر، تو تمہارا سہارا تو اللہ ہے، وما صبرک الا باللہ ان کے تو یہ من گھڑت قسم کے دیوی دیوتا ہیں، ان کے دل میں ان کی قدر ہے، حقیقت میں ان کی تو کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں، تو مسلمانوں تمہیں تو ان سے 10 گنا زیادہ کرنا چاہیے۔ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے۔ اب یہ چند آیتیں آ گئیں اہل ایمان سے خطاب میں، اب پھر کچھ منافقوں کا معاملہ کار ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ، اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی ایک تو کتاب دی، قانون دیا، ایک آپ کو بصیرت دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بصیرت خاص ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس اس کے سامنے کتاب ہے، فائل ہے، شہادتیں ہیں، گواہیاں ہیں، اب ایک اس کی اپنی چھٹی حص بھی ہوتی ہے، اپنی ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروئے کار لاتا ہے، تو اس کو اللہ کہتا ہے کہ جیسے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں، یا اگر کوئی مسلمان ہے یعنی کہنے کو وہ مسلمان ہے تو خائن، تو اب اس کی طرفداری جو ہے وہ آپ کو نہیں کرنی ہے۔ اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا، کچھ اسلحہ لے لیا، وہ اپنے گھر تک آیا تو آٹے کی تھیلی کے اندر کہیں سوراخ تھا، تو وہ آٹا راستے میں گرتا گیا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ ممکن ہے کہ مجھ پر شک ہو جائے، اسے پتہ نہیں تھا کہ آٹے میں ذرا سوراخ ہے اور یہ تھوڑا راز فاش کر رہا ہے اس شخص کا، تو اس نے کیا یہ کہ اسی وقت جا کر ایک یہودی کے ہاں امانت رکھوا دی اور کہا کہ یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس، لیکن آٹے کے ذریعے، تو نشان اس کے گھر تک بھی پہنچ گیا۔ اب اگلے روز جب تلاش شروع ہوئی، اب وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں، اس کو دیکھ کر لوگ کھوج لگاتے ہوئے، کچھ لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے، اس نے صاف انکار کر دیا، تلاشی لے لی، چیز نکلی نہیں۔
अब उन्होंने देखा तो निशान आगे जा रहे थे, वो जो आटे के थे। वहाँ पहुंचकर उस यहूदी के यहाँ वो सामान बरामद हो गया। यहूदी ने कहा, हाँ ठीक है, ये माल है, रात वो बंदा रख गया यहाँ पर हिफाजत के लिए, तो अब यहाँ पे पड़ा है। तो अब इस जगह पे आके झगड़ा हो गया। उसके जो कौम के लोग थे, इस मुनाफिक मुसलमान के घराने के जो लोग थे, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये यहूदी झूठ बोलता है, ये यहूदी खुद ही चोर है। अब यहूदी का और वो जो मुसलमान मुनाफिक था उसका मुकदमा था, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, और उसकी पूरी कौम, उसका पूरा घराना जो है, वो कबीला उसका जो था, वो आ गया शोर मचाते हुए, रोते कस्में खाते हुए कि ये हमारा आदमी तो बहुत नेक है, इस पर ख्वामखा झूठा इल्ज़ाम लग रहा है। यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी दिल पसीजने लगा उस शख्स के बारे में। उस पर यह आयत नाजिल हुई, ख़यानत करने वाले की तरफ से आप वकालत ना करें, उसका सहारा ना बने, उसको मदद ना पहुँचाएँ। वला तकुन लिल ख़ाइनीन खसीमा। अब खसीमा बहस करने वाला, लिल ख़ाइनीन अलल ख़ाइनीन होता तो ख़ाइनों के ख़िलाफ़, लक ख़ाइनों के हक़ में आप दलील ना दें। वस्तग़फिरुल्लाह, और ये जो भी आपकी तबीयत में कुछ नरमी पैदा होगी थी, इस पर अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए। इन्नल्लाह काना गफ़ूरुर रहीमा, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहीम है। वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तनूना अनफुसहुम, आप मत झगड़िए उन लोगों की तरफ से जिन्होंने कि अपनी जानों के साथ ख़यानत की है। अब हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ से शफ़ाअत करेंगे, चाहे हम हराम खोरियाँ कर रहे हैं, बेईमानियाँ कर रहे हैं, शरीयत की धज्जियाँ बखेरी हुई हैं हमने, तो हजूर गोया कि हमारी शफ़ाअत करेंगे। यहाँ फरमाया, वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तनूना अनफुसहुम, मत झगड़िए आप उन लोगों की तरफ से, उनकी तरफ से वकालत मत कीजिए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना ख़वानन असीमा, अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग जो ख़यानत करने वाले हैं और गुनाहगार हैं। यस्तख़फ़ूना मिनन नासी वला यस्तख़फ़ूना मिनल्लाह, ये लोग शर्माते हैं और छुपते हैं लोगों से, अल्लाह से नहीं छुपते। वहुवा माअहुम इज़ा युबय्यितूना मा ला यर्ज़ा मिनल क़ौल, हालांकि जब ये रातों को मशवरे करते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, ये मुनाफ़िकीन की बात आ रही है, तो अल्लाह ताला उनके साथ मौजूद होता है। अगर तो इनका ईमान हो अल्लाह पर, तो इनको मालूम हो कि अल्लाह सुन रहा है हमारी बात। ये मुसलमानों से डरते हैं, उनसे खुफिया रखते हैं अपनी बातों को। इन बदबख्तों को ये ख्याल नहीं है कि अल्लाह तो हर वक्त हमारे पास मौजूद है। वकान अल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीता, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए है, यानी उसकी पकड़ से ये कहीं बाहर नहीं निकल सकते। हान तुम हाउलाई जादल तुम अनहुम फिल हयातिद दुनिया, अब यहाँ पर इशारा हो रहा है वो जो मुनाफिक मुसलमान चोर था, उसके जो घराने वाले लोग थे कि ऐ लोगो, तुमने दुनिया की ज़िंदगी में तो उनसे झगड़ा कर लिया, यहाँ तक कि हजूर को भी फुसलाने की हद तक तुम पहुँच गए। फ़मन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कौन मुजादला करेगा अल्लाह से। यहाँ तुम अपने बंदे को छुड़ा भी लो, हजूर को भी बहला लो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मौजूद है कि मेरे सामने कोई मुकदमा पेश होता है तो कोई एक फ़रीक ज़्यादा चरब ज़ुबान होता है, अपनी बात को पेश करता है और मेरे हाथ से वो गलत फ़ैसला ले जाता है। फ़र्ज़ कीजिए ज़मीन का कोई टुकड़ा था और मैंने गलत डिग्री उसके हक़ में दे दी, तो वो समझ ले कि चाहे मेरी अदालत से डिग्री लेकर गया है, लेकिन वो जहन्नम का टुकड़ा लेकर गया है, ज़मीन का टुकड़ा लेकर नहीं गया। तो ये तो मामलात हैं कि जो भी अदल हो रहा है, फ़ैसला हो रहा है, उसमें जो भी केसेस हैं, जो भी गवाहियाँ हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं। अब हर वक्त तो अल्लाह ताला की तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले पर तो नहीं था। जहाँ अल्लाह ताला ज़रूरत महसूस करता था, आपको मुतनब्बे फरमा देता था। हान तुम हाउलाई, ये तुम ही लोग हो, जादल तुम अनहुम फिल हयातिद दुनिया, तुमने बहुत झगड़ा किया अपने साथी, अपने रिश्तेदार की तरफ से दुनिया की ज़िंदगी में। फ़मन युजादिलुल्लाह अनहुम यौमल क़ियामा, तो कौन है जो अल्लाह से झगड़ा कर सकेगा उनकी जानिब से क़यामत के दिन। अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, या कौन होगा जो उनका कारसाज बन सकेगा, उनका वकील बन सकेगा। वमिन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सा, और जो कोई बुरी हरकत करेगा या अपने ऊपर जुल्म ढाएगा।
ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور الرحیم۔ سیدھی روش ہے، غلطی ہوگی، خطا ہوگی، مان لو، جو دنیاوی سزا ہے بھگت لو، اللہ سے استغفار کرو، آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ، وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت لگا دی ایسے شخص پر جو اس چیز سے بری تھا۔ یہودی تو بری تھا، اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تل گئے، تو ثم یرمی بہ بریہ، جو بری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کام سے نہ اس بات سے، کوئی گناہ میں حصہ نہیں۔ فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا۔ ولولا فضل اللہ علیک، اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں آپ اگر اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا، ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے، یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروا لے، عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے اور جو اصل مجرم نہیں تھا بے گناہ یہودی کو پکڑ لیا جائے۔ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم، حقیقت میں وہ بس گمراہ کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی ہم ایسے موقع پر آپ کو بروقت مطلع کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب یہ جو منافقین تھے وہ اپنا نجوہ کرتے تھے، الگ بیٹھ کر گفتگو کرنا، سرگوشیاں کرنا، اور طرح طرح کے نجوے ہوتے تھے، بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر، تاکہ اس کے دل میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ میرے متعلق کوئی باتیں کر رہے ہیں، اشارے بھی کر رہے ہیں۔ 100 طرح کے ہتھ کنڈے ہیں، ہماری مجلسوں میں بھی ہوتے ہیں یہ سارے معاملات، جو کہ تو انسانی معاشرے کے اندر جیسے پہلے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو نجوہ کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس میں اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ الا من امر بالصدقات، ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، خاموشی سے کسی کو علیحدگی میں لے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقین کی جائے، بھائی دیکھو اللہ نے تمہیں غنی کیا ہے، یہ محتاج ہے، میں جانتا ہوں، اس کو بجائے اس کے کہ لوگوں کے درمیان اس سے بات کرو، الگ لے جا کر سمجھانا اچھی بات ہے۔ او معروفن، یا کسی اور نیکی کا حکم دے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے، دو بھائی جھگڑ پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ، ایک سے جا کر بات سنی ہے، پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل میں پیش کیا جائے دوسرے بھائی کے پاس جا کر کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بات اس طرح نہیں کی ہے، یوں کی تھی، ان کا اس طرح مقصد تھا۔ اس طرح سے اگر کوئی معاملہ ہو تو علیحدہ علیحدہ خفیہ طور پر دونوں سے بات کر کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص اس طرح کا نجوہ کرے گا، اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا اجر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت پر تلا ہوا ہے یا نجوہ کر رہا ہے، مخالفت اور سازشیں اور سرگوشیاں کر رہا ہے، بھڑکا رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو جی یہ کر دیا، اپنے لوگوں کے لیے تو یہ کچھ کر دیا۔ غزوہ حسنین میں یہ سب ہوا تھا۔ غزوہ حسنین میں چونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے کہ جو
اسی وقت ایمان لائے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بہت زیادہ شریک تھے غزوہ حسنین میں۔ مال غنیمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے ذرا زیادہ مال دے دیا۔ اس پر لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو جی بہت مشکل وقت تھا تو ہم تھے، اب جب اچھا وقت آیا ہے تو اپنے رشتہ دار یاد آ گئے۔ ظاہر بات ہے رشتہ دار تو تھے، بات تو غلط نہیں ہے۔ قبیلہ تھا قریش کا تو 100 طرح کی باتیں تھیں جو آج ہوتی ہیں، اسی قسم کی ہوتی تھی باتیں اس وقت بھی۔ ہمیشہ سے یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے، یہ انسان کی فطرت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے سوا کوئی راستہ اختیار کریں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو، وَنُصَلِّهِ جہنم، اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بڑی جگہ ہے جانے کی اور لوٹنے کی۔ یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجماع کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا، یعنی اللہ کی اطاعت یہ تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور کی سنت سورس ہے، اسی طرح اجتہاد ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اجمالی کس شے کا نام ہے؟ قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھا شروع سے آخر تک، صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے، تب اس آیت پر آ کر 301ویں مرتبہ پھر نگاہ جمی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں گویا کہ اہل ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجماع ہو گیا اہل ایمان کا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سند ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی، تو جس پر ایمان ہو جائے وہ گویا کہ خود اپنی جگہ پر ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اتھینٹسٹی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، دوبارہ پھر وہ آیت آ گئی، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ، اور بخش دے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کم تر ہے، لِمَن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں ہے، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں ہی پھر بہت دور نکل گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اب یہاں گویا کہ آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے، نہیں پکار رہے یہ اللہ کے سوا مگر مؤنث کو، عورتوں کو، اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات، عزیٰ، منات، لات الہ کی مؤنث ہے، لات الہ، اور عزیٰ العزیز کا مؤنث ہے، العزیز العزیٰ منات ہے، یہ سب جو ہیں فیمینین نیم ہیں۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، نہیں پکار رہے وہ مگر فیمیلز کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا، اور نہیں پکار رہے مگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں، لات کا کوئی وجود نہیں، منات کا کوئی وجود نہیں، ہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے، وقال، اور اس نے یہ بھی کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایک مقررہ حد تک تو لے کر ہی چھوڑوں گا، کچھ کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا۔ وہ جو اس موقع پر کہتے ہیں کہ جی ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں تو لازماً ان کو بہکاؤں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا، بڑے برائٹ کیریئرز ہیں، بڑی بڑی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، لگے رہو اسی کام کے اندر، پھر امانیہ ہیں، اللہ بخش ہی دے گا، ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمیں خوف کس بات کا ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں کس چیز کا خوف ہے، اور پھر امیدیں بڑی بڑی ہیں، دنیا کے لمبے لمبے منصوبے ہیں، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں یہ حکم دوں گا، فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ
الانعام، پھر میرے حکم سے یہ چوپایوں کے کان چیریں گے۔ جیسے کہ میں بتا چکی ہوں سورۃ انعام میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ فلاں کے نام پر ایک اونٹ کو اس کے جو ہے کان چیر کر اسے آزاد کر دیا، اب اسے کوئی شخص چھیڑ نہیں سکتا، اس کا کوئی گوشت نہیں کھا سکتا، اس پر سواری نہیں ہو سکتی۔ فلاں بت کے نام پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو حکم دوں گا وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے۔ اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سے انداز ہیں اور عورتوں میں مردوں کے سے انداز ہیں، یہ انہوں نے ایک دوسرے کے انداز اختیار کرنا، یہ سارا کچھ جو اب ہو رہا ہے اس وقت، وہ تو اب یہ سمجھیے کہ جہنمی ٹیکس جو ہے، اور اللہ کی تخلیق میں انسان اب اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کی تخلیق، اس کی سپیشیز بنائی ہوئی ہیں، اس کی جینز، اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑی عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تغیر و تبدل کیا جائے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ تو بہت کھلی گمراہی میں اور خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ یعیدہم ویمنہم، وہ ان سے وعدے بھی کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے۔ شیطان جس کو ہم کہتے ہیں کہ سبز باغ دکھانا، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ان سے وعدہ کرتا شیطان مگر دھوکے کا، وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، وہی سائمنٹس ایرس کنٹراس، اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، سندخلوہم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں ہم عنقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے، درست ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں سچا اللہ کے سوا؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اب یہاں پھر رخ ہے مسلمانوں کی طرف۔ اے مسلمانوں، نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شے ہے، موقوف ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی، وشفل تھنکنگ پیدا ہو جائیں گی، شفاعت کے دھوکے پر حرام خوریاں کرو گے، سب کچھ کرو گے، وہی کچھ جو کچھ انہوں نے کیا تھا تم بھی کرو گے۔ لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون غیر متبدل ہے، وہ بدلے گا نہیں۔ لیسا بامانیکم، نہ تمہاری خواہشات سے، وشفل تھنکنگ سے، نہ تمہاری امانی سے، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی امانی سے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو کوئی برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی۔ بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے، اس لیے کہ بعض اوقات بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کے اثر کو دھو دے گی، لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا، مطلب کیا ہوا کہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی ہر شے۔ اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا، کسی نے غلطی کی پھر اس نے توبہ کی صدقے دل کے ساتھ تو اس کی بدی جاتی رہی، لیکن اکاؤنٹ فار ہو گیا معاملہ۔ توبہ کو دیکھا جائے گا، توبہ سچی تھی، واقعی صدقے دل سے کی تھی، واقعی اس نے پھر اس حرکت کو چھوڑ دیا تھا کہ نہیں، کہیں یہ تو نہیں تھا کہ صرف زبان سے گردان ہو رہی تھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور وہ جو گناہ ہے اور حرام خوری وہ بھی جاری تھی، تو پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا، نہ کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا، خواہ وہ مذکر ہو خواہ مونث ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو مومن صاحب ایمان، فَأُولَئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا،
تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور تل کے برابر بھی ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر 1 اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلام آ گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہنچ جائے، خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ۔ پورے دین کا معاملہ تفریق والا دین نہیں، دین کے اندر حصہ بکھرا نہیں، ٹوٹل دین۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے پھر پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ابراہیم کی جو یکسو تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب جو حصہ آ رہا ہے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن اس میں ایک استدراک ہے کہ جیسے کہ جو شروع میں کچھ آیتیں آئی تھیں خواتین کے معاملے میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں، اب اس میں کچھ وضاحتیں، کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے، مزید وضاحتیں طلب کی گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحتیں نازل کی ہیں، اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہی ہیں، بات پوری طرح ان پر کھلی نہیں ہے، واضح نہیں ہوئی ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ٹھیک ہے کہہ دیجئے ان سے اے نبی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اب وہ آیت نمبر 3 کے اندر بات واضح ہوگی۔ قرآن نے ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو یتامى النساء مراد تھی وہاں پر کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے ان کے متعلق کوئی باز پرس کر سکے ان کی طرف سے، تو پھر ان سے شادی مت کرو، بلکہ جو اگر کوئی اور عورتیں ہیں، یعنی اگر شادی ہر حال میں کرنی ہی ہے ایک سے زائد تو شادی کرو۔ تو یہاں فرمایا کہ یتیم عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، جو تمہیں سنایا گیا، جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، فی الیتامی النساء، ان عورتوں کے بارے میں کہ جو یتیم ہیں، عورتیں یا لڑکیاں، لا تؤتونہن ما کتب لہن، تم دیتے نہیں ہو انہیں جو تم نے ان کو اللہ کے لیے لکھ دیا ہے بغیر مہر کے، یعنی بچی یتیم تھی آپ نے شادی کر لی، کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح بھی کرو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور وہ جو ہم نے تفصیل سے احکام دیے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کاربند رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو خیر بھی تم کرو گے اللہ اس سے واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ احکامات ہیں، بنیادی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور اس میں اس سے اضافی شیء جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جس کی نیت صحیح ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔